السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ بنی اسرائیل، جنہیں ہم یہودی بھی کہتے ہیں، پچھلے زمانے میں پسندیدہ قوم تھی، لیکن یہودی قوم نے اللہ کی بہت نافرمانی کی، جس کی وجہ سے یہودی قوم پر عذاب آیا۔ روایت ہے کہ حضرت داؤد کی قوم کے 70,000 آدمی تھے جو عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہا کرتے تھے، اور یہ لوگ بڑی خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ پاک نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا، ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا۔ اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرما دیا کہ ہفتے کے دن تو بے شمار مچھلیاں آیا کرتی تھیں اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھیں۔ تو شیطان نے ان لوگوں کو یہ حیلہ بتا دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو۔ جب ہفتے کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جایا کریں تو نالیوں کا منہ بند کر دو۔ اس دن شکار نہ کرو، بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ان لوگوں کو یہ شیطانی حیلہ بازی بہت پسند آئی۔ ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیاں اور حوضوں میں قید ہو جائیں گی تو یہی ان کا شکار ہو گیا، تو ہفتے ہی کے دن شکار کرنا پایا گیا جو ان کے لیے حرام تھا۔ اس موقع پر یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ گروہوں کی تفصیل: کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی حیلے سے منع کرتے رہے، ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے۔ کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے، دوسروں کو منع نہیں کرتے تھے بلکہ منع کرنے والوں سے کہتے تھے، تم لوگ ایسی قوم کو نصیحت کرتے ہو جنہیں خدا ہلاک کرنے والا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے۔ اور کچھ وہ سرکش و نافرمان لوگ تھے جنہوں نے اپنے پروردگار کے حکم کو نہ مانا۔ شیطان کی حیلہ بازی کو مان کر ہفتے کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی۔ جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان شکار کرنے والوں سے کوئی میل ملاپ نہیں رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کے لیے بھی ایک الگ دروازہ بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا، تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے تو کیا دیکھا کہ وہ سب بندروں کی صورت میں آ گئے ہیں۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زار زار روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان میں کچھ بھی کھا پی نہ سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا، اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ پاک نے ہلاکت سے بچا لیا۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارتے ہوئے۔ معلوم ہوا کہ شیطانی حیلہ بازیوں میں پڑ کر اللہ کے احکام کی نافرمانیوں کا انجام کتنا بڑا اور کتنا برا ہوتا ہے، اور خطرناک بھی۔ خدا کے نبی جن بد نصیبوں پر لعنت فرما دیتے ہیں وہ کیسے ہولناک عذاب الہی میں گرفتار ہو کر دنیا سے نیست و نابود ہو کر عذاب نار میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔
اور دونوں جہاں میں ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے، دونوں جہانوں کی کامیابی سے سرفراز فرمائے اور ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔